الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ محترم اساتذہ کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج مجھے نظام تعلیم اور اساتذہ کے کردار پر گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ فرق کریں کہ تعلیم اور نظام تعلیم میں۔ تعلیم کے معنی ہیں علم شیئر کرنا، اور آپ سب لوگ اپنا اپنا علم جو ہے اپنے طلباء سے شیئر کرتے ہیں، تو آپ معلم ہیں، استاد ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا ایک تعارف یہ کروایا ہے، انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کا مقصد قرآن مجید میں 3 مرتبہ کھلے الفاظ میں بیان ہوا، اور بغیر کسی شوشے کے فرق کے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ ہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدی یعنی قرآن مجید ودین الحق اور سچا دین دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو کل کے کل دین پر یعنی کل نظام زندگی پر غالب کر دیں۔ ایک مرتبہ فرمایا وکفیٰ باللہ شہیدا، اللہ تعالیٰ کافی ہے اس کے لیے گواہ یا مددگار، اور 2 مرتبہ فرمایا ولو کرہ المشرکون، خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنی بری لگے۔ دوسری جو آیت میں نے آپ کو سنائی ہے سورہ جمعہ کی، کہ اللہ ہی تو ہے جس نے مبعوث فرمایا، اٹھایا امیین میں، ان پڑھ لوگوں میں، ان لیٹرڈ میں، یعنی تعلیم کے مقابلے میں ان لیٹرڈ ہونا، ان پڑھ ہونا، رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یتلو علیہم آیاتہ، جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یقیناً اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ یہاں 4 باتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمائی گئی ہیں، آپ کے 4 کام۔ نمبر 1 تلاوت آیات کو تلاوت کرنا، لوگوں کے سامنے آیات پڑھنا، ان کا تزکیہ کرنا، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا۔ یہ 4 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام 4 ہی مرتبہ قرآن مجید میں آئے ہیں۔ سورۃ بقرہ کے 15ویں رکوع کے آخر میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبے کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو کچھ دعائیں کر رہے تھے،
ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلمان بنا، اپنا فرما بردار بنا، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک مسلمان امت پیدا کر، اور ان میں ایک پیغمبر اٹھا، وبعث فیہم رسولا منہم، اور انہی میں سے ایک رسول اٹھا، یتلو علیہم آیاتک، جو انہیں تیری آیات پڑھ پڑھ کر سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور یہاں آخر میں فرمایا وَيُزَکِّیہم، ان کا تزکیہ فرمایا، اِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکیم، بے شک تو بالادست حکمت والا ہے۔ اور باقی تینوں مقامات پر ترتیب جو ہے وہی ہے جو پہلے میں نے بیان کی ہے۔ سورۃ بقرہ ہی میں 18ویں رکوع کے آخر میں فرمایا گیا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے ہم نے ایک رسول بھیج دیا ہے تمہیں میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کے سناتا ہے، ویزکیہم ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، صیغہ بدل گیا، جو تمہیں تمہارے سامنے آیات پڑھ کے سناتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وہاں فرمایا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم کبھی نہ جان سکتے تھے۔ اور پھر انہی چار باتوں کو عربوں پر، مکے والوں پر بالخصوص احسان جتلاتے ہوئے کہا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب انہی میں سے ایک رسول کھڑا کیا، یتلو علیہم آیاتک، جو آیات ہی، جو انہیں تیری آیات پڑھ پڑھ کر سناتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ویزکیکم، ہمارا تزکیہ فرماتے ہیں وہ، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تلاوت آیات اور تعلیم کتاب یہ بظاہر ایک ہی معلوم ہوتے ہیں، لیکن دو دفعہ ان کا ذکر کیا ہے، پہلے کہا تلاوت آیات، پھر کہا تعلیم کتاب۔ اس میں ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ دونوں قرآن مجید کی تلاوت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید پڑھ کر سنانا اور قرآن مجید کی تعلیم دینا، جیسے ایک قاری ہے جو قرآن مجید پڑھتا ہے، اور ایک مدرس یا مفسر ہے کہ جو تفصیل بیان کرتا ہے، وہ تعلیم ہو گئی اور پہلے تلاوت ہو گئی۔ لیکن ایک دوسری رائے یہ ہے کہ یہ چاروں کام جو ہیں وہ قرآن مجید سے متعلق ہیں۔ آیات نشانیوں کو کہتے ہیں، تو قرآن مجید کی ان آیات کی تلاوت جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں شمار ہوتی ہیں، جو ایمان پیدا کرنے کا باعث بنتی ہیں، یہ قرآن مجید کا مکی حصہ ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، اس میں احکام نہیں ہیں، لیکن موٹیویشن ہے بڑی زوردار، نصیحت، تزکیہ، کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، اور اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ آپ میں سے جن اساتذہ نے کیمسٹری پڑھی ہوئی ہے تو وہاں ایک ٹرم ہم نے پڑھی تھی، فزیکل چینج اینڈ کیمیکل چینج۔ فزیکل چینج ٹیمپریری چینج کہلاتی تھی، اور کیمیکل چینج وہ پرماننٹ چینج کہلاتی تھی، کہ جس سے وہ چیزیں ساری بدل جاتی ہے، تو وہ کیا ہے، وہ کیمیکل چینج ہے۔ تو مولانا حالی نے یہاں کیمیا کا لفظ استعمال کیا ہے، نسخہ کیمیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس کے قدموں سے ساتھ جہل چھایا، پلٹتی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا بھر ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ قرآن مجید میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مشرک اور یہودی
یہودی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے چہیتے اور پیارے ہیں، لہذا ہمیں جہنم کی آگ سوائے چند دن کے نہیں چھوئے گی۔ لیکن قرآن مجید کہتا ہے اچھا پھر اتنے ہی بخشائے ہو تو پھر دنیا میں کیوں دھکے کھا رہے ہو؟ فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اور پھر فرمایا لا یتمننہ ابدا بما قدمت ایدیہم، جو کچھ ان کے سامنے ہے، جو انہوں نے آگے بھیجا ہے، اس کے ہوتے ہوئے یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ لیکن کیا ہوا؟ جنگ قادسیہ میں چشمہ فلک نے دیکھا کہ جب انسان کا خون بہہ جاتا ہے اس کو بڑی شدید پیاس لگتی ہے۔ خون بہہ جانے کی وجہ سے ایک مسلمان سپاہی کو پیاس لگی، اس نے پانی مانگا، اور جب پانی پلانے والا وہ مشکیزہ لے کر گیا، یوں کر کے مشکیزہ ہوتا تھا اور اس کا تھوڑا سا منہ کھول کے یوں کر کے کرتے تھے، منہ کھولتا تھا، اس کے منہ میں پانی چلا جاتا تھا، یہی طریقہ تھا پانی پلانے کا زخمیوں کو۔ تو ایک دوسرے زخمی نے پانی مانگ لیا، اس نے کہا کہ نہیں میری خیر ہے، پہلے تم اس کو پلاؤ۔ جب اس کے پاس گیا تو ایک تیسرے نے پانی مانگ لیا، تیسرے کے پاس گیا تو چوتھے نے پانی مانگ لیا، چوتھے کے پاس گیا تو وہ جام شہادت نوش کر چکا تھا، تیسرے کے پاس بھاگا ہوا آیا، وہ بھی اس دنیا سے جا چکا تھا، دوسرا بھی اور پہلا بھی۔ یعنی کنٹراسٹ، کبھی پہلے کیا تھا، مولانا حلی کی مسدس میں ہے، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا۔ کیا ہو گیا؟ یہ تبدیلی آئی۔ یہ تبدیلی کیسے آئی؟ یہ تزکیے سے آئی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا یہ تزکیہ کیسے فرمایا کہ بھوک مجھے بھی لگی ہو، جیسے حضرت حسنین کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھے تو کوئی سوالی آ گیا کہ میں بھوکا ہوں، تو انہوں نے وہ کھانا جو تھا اسے دے دیا اور خود پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ تو ان کی گھٹی میں تھا یہ ڈالا گیا، ان کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی گھٹی میں ڈالا تھا کہ دوسروں کو کھلانا ہے پہلے۔ آسان کام نہیں ہے، یہ باتیں کہنی بہت آسان ہے۔ آج کل جو ہم اپنے گرد و نواح میں دیکھ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں یہ بات نہیں تھی۔ آپ تصور کیجئے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے گئے، وہاں مدینہ منورہ میں یہ کام کس نے کیا ہوا تھا؟ حضرت مصعب بن عمیر نے کیا ہوا تھا کہ جب بیعت عقبہ اولیٰ کے موقع پر مدینے سے آئے ہوئے 12 افراد نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں 12 نقیب مقرر کیے، اور یہ اگلے سال کی بات ہے، انہوں نے یہ تقاضا کیا کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے روز روز مکے آنا ممکن نہیں ہے، آپ ہمیں کوئی معلم عطا کر دیں، تعلیم دینے والا، جو ہمیں وہاں بیٹھے ہوئے قرآن مجید پڑھاتا رہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا، اور 1 سال انہوں نے مدینہ منورہ میں لوگوں کو قرآن مجید پڑھایا۔ لیکن معروف معنوں میں صرف پڑھایا ہی نہیں تھا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید گھوٹ کر پلا دیا تھا، یا شاید قرآن مجید کے انجیکشن لگا دیے تھے کہ قرآن مجید ان کے خون میں داخل ہو گیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ سب سے پہلے تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی مدینہ منورہ آنے کی، اور جب کہا ان سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی کی حیثیت سے، آپ کے چچا تھے نا، کہ تمہیں پتہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی بالکل پتہ ہے۔ تم پورے عرب سے لڑائی مول لے رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی بالکل پتہ ہے۔ قریش کی حیثیت اس وقت عرب میں وہی تھی جو آج دنیا میں امریکہ کی ہے۔ امریکہ نے اسامہ بن لادن کو اپنا دشمن نمبر 1 ڈکلیئر کیا،
اور ملا عمر نے اسامہ بن لادن کو پناہ دے دی، تو پھر کیا حال کیا امریکہ نے افغانستان کا؟ تو انہوں نے کہا جی ہمیں خوب پتہ ہے۔ اور پھر جب صحابہ بھی منتقل ہو گئے مدینہ منورہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ واہ واہ، تاریخی مواخات۔ واقعی سگے بھائی بھی اس طرح ٹریٹ نہیں کرتے جیسے انہوں نے ٹریٹ کیا ان کو کہ اللہ کے رسول نے تمہیں میرا بھائی بنایا ہے۔ اپنی جائیداد بانٹ دی، مکان میں دیوار کھینچ دی، سب کچھ پیش کر دیا۔ اور قرآن مجید نے ان کی تعریف کی ہے، یوثرون علی انفسہم، وہ اپنے اوپر ان کو پریفرنس دیتے ہیں، ولو کانوا بہم خصاصہ، خواہ خود انہیں مالی اعتبار سے تنگی ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ یعنی ہماری جو مخصوص تزکیے کی جو اصطلاح ہم استعمال کرتے ہیں، صوفیہ استعمال کرتے ہیں اس اصطلاح کو، وہ بڑی بڑی ریاضتیں کرواتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ریاضت جو ہے وہ غلط ہے، ان کا تجربہ ہے، تجربے سے انہوں نے کچھ طریقے سیکھی ہیں، اس کی بنیاد پر لوگوں میں تبدیلی لاتے ہیں وہ۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا کہ آپ نے صرف قرآن مجید سنایا ان کو۔ اور اس سے بھی زیادہ مزے کی بات آپ کو سناؤں کہ جیسے ہم یوں قرآن شریف کھول کر درس دیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح درس دینا بھی ثابت نہیں۔ آیات نازل ہوتی تھی اور کچھ صحابہ جو ہے گھر گھر جا کر وہ آیات جا کر یاد کرا آتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درس نماز کے اندر ہوتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہری نمازوں میں مغرب، عشاء اور فجر میں قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے، اور اللہ کا کلام ہو اور اس میں سے انتخاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، اور سننے والے اجمی نہ ہوں، سب کے سب عربی ہوں جو قرآن مجید کو سمجھتے ہیں، اس کا جو اثر ہوتا ہوگا اس کو آپ تصور کیجیے۔ میں اپنا تجربہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ، ان کا درس قرآن سنتا تھا میں، اسی سے تبدیلی آئی، اسی سے موٹیویٹ ہو کر داڑھی رکھی، اسی سے موٹیویٹ ہو کر یہ طے کیا کہ زندگی جیسے میں گزرے گی۔ طریقہ کار ان کا کیا تھا؟ درس قرآن کے فوراً بعد جو بھی نماز ہوتی تھی، اگر وہ آیات انہیں خود زبانی یاد ہوتی تھی تو ڈاکٹر صاحب خود جہری نمازوں میں وہ آیات تلاوت کیا کرتے تھے۔ میں جب شامل ہوا تو اس وقت برکت علی اسلامیہ ہال میں جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد ان کا درس ہوا کرتا تھا، اور درس کے اختتام پر قریبی مسجد میں وہ نماز پڑھایا کرتے تھے۔ یعنی لیٹ ہو جاتا تھا درس تو جماعت ثانی مسجد کی انتظامیہ کی اجازت سے وہ کراتے تھے، اور خود اس میں وہی آیات تلاوت کرتے تھے، تو تازہ تازہ ترجمہ سنا ہوا ہوتا تھا، پھر ڈاکٹر صاحب کی وہ گرجدار آواز کے اندر تلاوت جو ہے وہ سیدھی جا کر دل کو لگتی تھی، اس سے تبدیلی آتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خاص طور پر اگر آپ مکی قرآن کو دیکھیں جس کے احکام نہیں ہیں اس کے اندر، لیکن موٹیویشن کمال کی ہے۔ کوئی مکی صورت، یہ آخری 29ویں اور 30ویں پارے کے آپ لے لیں، زبردست موٹیویشن ہے۔ ابھی میرا ذہن منتقل ہو رہا ہے سورۃ فجر کی طرف، کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، کہ نہیں، جب زمین کوٹ کوٹ کر چپٹی کر دی جائے گی اور تیرا رب اور فرشتے آئیں گے، وہاں پر تیرا رب بھی آئے گا اور فرشتے بھی قطار اندر قطار موجود ہوں گے۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور جہنم بھی لائی جائے گی۔ یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اس دن انسان کو نصیحت آئے گی۔ وانیٰ لہ الذکریٰ، اب نصیحت کس کام کی؟ نصیحت لینے کا ٹائم گزر گیا، تم نے ضائع کر دیا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اس دن نہ
اس جیسا کوئی عذاب دے گا اور نہ اس جیسی کوئی پکڑے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یعنی آپ نماز کے اندر خود یہ آیات پڑھ رہے ہوں سمجھ کر، یا کسی اچھے قاری کی زبان سے آپ نماز کے اندر سن رہے ہوں، اس سے دل انسان کا ہل جاتا ہے اور اندر تبدیلی آتی ہے دل میں۔ وہ جو میں نے ابھی آپ کو فزیکل اور کیمیکل چینج کے حوالے سے توجہ دلائی کہ جب دل بدلتا ہے تو تبدیلی آتی ہے، اور جب دل نہیں بدلتا تو حافظ بھی پیدا ہوں گے، نمبر بھی بڑے بڑے آئیں گے، مفسر بھی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے، لیکن ہدایت سے خالی ہوں گے۔ یہ ہے پورا ایک نظام تعلیم کا۔ اور یہ آیت میں نے جو آپ کو سنائی پہلے تلاوت کی، وہ سورہ جمعہ والی آیت تھی۔ جمعہ کیا ہے؟ یعنی اسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام تعلیم کا حصہ ہے۔ تعلیم بالغاہ کا ایک پروگرام ہے کہ جمعے کے روز جب اذان ہو جائے تو اپنا کاروبار چھوڑ کر مسجد کی طرف لپکو، ذکر کی طرف لپکو۔ ذکر کے معنی ہوتے ہیں نصیحت، اور وہ کیا ہے؟ وہ خطبہ جمعہ ہے۔ فَاسْغَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر کی طرف لپکو۔ ظہر کی نماز کی 4 رکعتیں ہیں تو فجر کی 2 رکعتیں ہیں، جمعے کی 2 رکعتیں ہیں، اور 2 رکعتوں کا قائم مقام وہ خطبہ ہے۔ 2 خطبے ہوتے ہیں نا جمعے کے، خطیب پہلے ایک خطبہ پڑھتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خطبے ہوا کرتے تھے۔ یجلس بینہما، آپ ان کے درمیان کچھ دیر کے لیے تشریف رکھتے تھے، یقرأ القرآن ویذکر الناس، اور قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے اور لوگوں کو نصیحت فرماتے تھے۔ تو یہ پورا ایک نظام تھا۔ انگریز جب آیا ہندوستان میں تو اس نے کہا کہ you would like to be governed by pen or sword، تم کیا چاہتے ہو کہ ہم تم پر تلوار سے حکومت کریں یا پین سے حکومت کریں؟ یہ تو صرف اس نے کہا نا، لارڈ میکالے نے، لیکن حقیقت انگریز نے تلوار سے تو قبضہ کر ہی لیا تھا، حاکم تو وہ بن ہی گیا تھا۔ جو اصل وار اس نے کیا ہے وہ ہمارے نظام تعلیم پر کیا ہے۔ اول مسلمانوں میں 2 گروہ پیدا ہوئے، علماء کا گروہ جنہوں نے انگریزی تعلیم کا بائیکاٹ کیا، بلکہ انگریز کی ہر چیز کا بائیکاٹ کیا۔ کرسی پر نہیں بیٹھنا، زمین پر بیٹھیں گے، چمچ سے نہیں کھانا، ہاتھ سے کھائیں گے۔ یہ ساری چیزیں، یہاں تک کہ انگریز نے یہ بڑی ذہانت کا ثبوت دیا کہ علماء کو جو وظائف ملتے تھے بولیہ دور میں، وہ وظائف بند نہیں کیے، برقرار رکھے۔ ایک عالم کے پاس منی آرڈر آیا، ڈاکیے نے پیسے دیے کہ یہ آپ کا منی آرڈر آیا ہے، کہا کہ یہاں دستخط کر، انہوں نے دستخط کر دیے، ان کی تاریخ بھی لکھ دیں۔ انہوں نے اسلامی مہینے کی تاریخ لکھی، ڈاکیے نے کہا کہ انہیں اب آپ کو انگریزی مہینے کی تاریخ لکھنی پڑے گی، انہوں نے کہا کہ پیسے واپس لے لو۔ یعنی انگریز کی ہر چیز کا بائیکاٹ، تعلیم کا بائیکاٹ علیحدہ کر دیا، زندگی کی شاہراہ سے ہٹ گئے اور کونوں گھروں میں بیٹھ کر قال اللہ قال رسول، قرآن اور حدیث کی تعلیم دی جانے لگی، فقہ کی تعلیم، لیکن زندگی کی شاہراہ سے ہٹ کر۔ دوسرا جو اسکول آف تھاٹ تھا وہ سر سید احمد خان کا اسکول آف تھاٹ تھا۔ سر سید احمد خان نے کہا کہ اب جو آنے والا دور ہے یہ جمہوریت کا دور ہے، اور اگر ہم انگریزی تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو ہم نرے چپراسی رہ جائیں گے، اور ہم میں سے کوئی جو ہے وہ کسی افسر نہیں بن سکے گا، اعلیٰ افسر تو بہت دور کی بات ہے، لہذا ہمیں انگریزی تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ اب انگریزی تعلیم صرف تعلیم نہیں تھی، بظاہر وہ تعلیم تھی، لیکن حقیقت میں کیا تھا؟ وہ الہاد کا ایک پروگرام تھا
جو اس نے دیا بڑے غیر محسوس طریقے سے. سیکولر نظام تعلیم رائج کیا گیا ہے. یعنی سیکولر کا ایک آسپیکٹ تو ہے نا کہ اللہ کی حکمرانی، لیکن سیکولر کا جو سب سے گہرا اثر ہے وہ کیا ہے؟ وہ نظام تعلیم پر ہے. اس لیے کہ سیکولر کے لفظ کو میں نے ٹریس کیا آکسفورڈ ڈکشنری میں سے، تو اس کا مطلب تھا ورلڈلی، ناٹ ریلیجس اور اسپرچل. ازم کہتے ہیں نظام زندگی کو، کیپٹلزم، سوشلزم، کمیونزم. اب سیکولرزم کا مطلب کیا ہونا چاہیے تھا؟ کہ دنیا کا نظام، اسپرچل نظام نہیں. لیکن ایکچولی یہ بات نہیں ہے. آکسفورڈ ڈکشنری کے 1948 کے ایڈیشن میں سیکولر کا لفظ جب ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے، ٹو سیکولرائز، اس کا مطلب کیا لکھا تھا؟ ٹو ریڈیوس دا رول آف ریلیجن ان morality اینڈ ایجوکیشن. morality کہتے ہیں یہ ڈیسائیڈ کرنے کو کہ what is moral and what is immoral, what is right and what's wrong, what's legitimate, what's illegitimate, what permissible and what is not permissible. لیکن تعلیم to reduce the role of religion in morality and education، یہ ایجوکیشن میں رول کیا ہے؟ پھر 95 کے ایڈیشن میں، 1995 والا جو آکسفورڈ کا ایڈیشن تھا، ایڈوانسڈ لرنرز آکسفورڈ ڈکشنری کا، اس میں تعریف تھی بلیف that laws and education should be based on facts and science etc. rather than religion. لاس تو سمجھ میں آ گئی، وہی morality کہ قوانین جو ہیں ملک کے وہ ریلیجن کی بجائے وہ سائنس اور فیکٹس پر ہوں، بلکہ ایٹسٹرا بھی ساتھ ہے. یہ فیکٹس اینڈ سائنس کیا ہے؟ یعنی فیکٹ کے ساتھ ایک اور لفظ لگائیں، فیکٹس اینڈ فگر. یہ کیا ہے کہ امریکہ کی اکثریت عیسائیوں پر مشتمل ہے اور عیسائی بائبل کو مانتے ہیں. بائبل میں بھی شراب حرام ہے، لیکن امریکہ میں پچھلی صدی میں شراب بین کی گئی، لیکن ریفرنس بائبل نہیں تھا، فیکٹس اینڈ فگرس تھی. کہ جو ریفرنس پارلیمنٹ کے بعد سامنے آیا تھا کہ شراب سے ہر سال اتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، اتنی اموات واقع ہوتی ہیں، اتنے ٹاپ سیکرٹس لیک ہو جاتے ہیں، پولیس پر، ہاسپٹلس پر اتنا برڈن بڑھ جاتا ہے، لہذا بین کیا جائے. تو پارلیمنٹ نے بین کر دیا. یہ علیحدہ بات ہے کہ چھٹتی نہیں ہے، کافر یہ منہ کو لگی ہوئی، چھوڑ نہیں سکے، انہوں نے پارلیمنٹ میں اپنا قانون چاٹ لیا، ریورس کر دیا. نظام تعلیم میں کیا ہے کہ belief that laws and education should be based on facts and science etc. یہ کیا تھا کہ جو بچہ اسکول میں گیا، مدرسہ، دینی مدرسے کی بجائے پہلے تو سارے مسجد میں یا دینی مدارس میں پڑھتے تھے، اب کیا آ گیا؟ انگریز کا لایا ہوا اسکول آ گیا اور اس میں سیکولر نظام تعلیم آ گیا. اس میں اسلامیات ایک مضمون کی حیثیت سے اگرچہ پڑھایا جاتا رہا، اب بھی پڑھایا جا رہا ہے، اب ڈگری تک چلا گیا. یو سی گرانٹس کمیشن کا نوٹیفیکیشن جو تھا کہ نو ڈگری شیل بی اوارڈیڈ انٹل اینڈ انلیس اے کینڈیڈیٹ ہیز پاسڈ اے کمپلسری سبجیکٹ آف اسلامک اسٹڈیز ان پاکستان اسٹڈیز. تو وہ علیحدہ سے ایک سبجیکٹ کی حیثیت سے پڑھائے جا رہے ہیں، پاکستان اسٹڈیز بھی اور اسلامک اسٹڈیز بھی. لیکن جو بچے کا مائنڈ سیٹ بن رہا ہے، اور خاص طور پر اس اعتبار سے دیکھیے کہ تعلیم ہم عام طور پر حاصل کیوں کرتے ہیں؟ معاشی طور پر ساؤنڈ فوٹنگ کے لیے. علامہ اقبال نے اس کا نقشہ کھینچا کہ ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد کے ساتھ. الہاد خدا کا انکار. ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد کے ساتھ. غیر محسوس طریقے سے ہمارا مائنڈ سیٹ بنا یہ کہ وہ چیز کہ جو حواس خمسہ کی گرفت میں نہیں آتی، نظر نہیں آتی، سنائی نہیں دیتی،
چکھائی نہیں دیتی، سنگھائی نہیں دیتی، یا پکڑائی نہیں دیتی، چھو نہیں سکتے ہم اس کو کوئی وجود نہیں، یا کم از کم وہ ان ذرائع سے، ان 5 سینسز میں سے کسی ایک سے ویریفائی ہو سکے۔ مثلا سائنس کا یہ دعویٰ ہے کہ ہر جگہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز پھیلی ہوئی ہیں، لیکن نہ سنائی دیتی ہیں، نہ دکھائی دیتی ہیں، نہ ہم پکڑ سکتے ہیں، نہ ان کا کوئی ذائقہ ہے، نہ کوئی اسمیل ہے۔ لیکن ابھی میرے فون کی گھنٹی بجے گی اور میں کال اٹینڈ کروں گا تو کراچی اپنے کسی دوست سے بات کر لوں گا، میں کنفرم ہو گیا نا کہ دیر آر ویوز تھرو وچ مائی فون واز کنیکٹڈ ٹو ہز، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ویریفائی ہو گیا۔ پھر ایٹسٹرا، وہ کیا ہے؟ وہ سائنٹیفک میتھڈس ہیں، یعنی میتھمیٹکس ایک سائنٹیفک میتھڈ ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آئنسٹائن فزسٹ نہیں تھا، عام لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ فزسٹ تھا، وہ فزسٹ نہیں تھا، وہ میتھمیٹیشین تھا، اور اس نے میتھمیٹیکل کیلکولیشن سے ثابت کیا کہ اگر کوئی آبجیکٹ ویلوسٹی آف لائٹ سے موو کرے تو وہ انرجی میں کنورٹ ہو جائے گا، اور کتنا میگنیٹیوڈ ہوگا انرجی کا؟ E = mc²، m ماس اس چیز کا، c ویلوسٹی آف لائٹ، c²، اور ویلوسٹی آف لائٹ کتنی ہے؟ 1,24,000 میل فی سیکنڈ، ضرب 1,24,000 آپ دیں، اور اس کے بعد mc²، کتنی انرجی کی مقدار ہوگی؟ ہم نے میں سے کسی نے یہ تجربہ کر کے نہیں دیکھا کسی نے، لیکن آپ میں سے جن حضرات نے بھی سائنس پڑھی ہے، مرد ہوں خواتین ہوں، آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ ڈونٹ یو بلیو دس؟ آئنسٹائن کی اس ایکویشن کو ہم بلیو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ پر بھی اتنا ہی بلیو رکھتے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل۔ یعنی غیر محسوس طریقے سے وہ جو اللہ پر ایمان تھا اور جو میٹا فزکس پر ایمان تھا، وہ ہمارے دلوں سے نکال دیا گیا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ دیکھیے اپوزٹ کیا ہے، قرآن مجید کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سورہ فاتحہ تو ایک اوپننگ سورہ ہے، دعا ہے، اصل ٹیکسٹ شروع ہوتا ہے الف لام میم سے۔ پہلی بات کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ ان اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے جو ان سین پر، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ہمارے دین کا پہلا سبق کیا ہے؟ غیب پر ایمان رکھنا، جبکہ سیکولر نظام تعلیم کا سبق کیا ہے؟ کہ غیب کی کوئی حقیقت نہیں۔ اچھا اب آپ آئیے، دو قسم کے طلبہ ہیں۔ ہماری میجورٹی جو ہے وہ طالب علموں کی نہیں ہے، وہ جاب سیکرز کی ہے، کہ ڈگری حاصل کریں گے اچھی جاب مل جائے گی، اور جب انہیں جاب مل جاتی ہے تو وہ ساری کتابیں بھی پھینک دیتے ہیں نکال کر، اور اپنے ذہن سے وہ ساری معلومات بھی نکال کے پھینک دیتے ہیں۔ دے آر فارچونیٹ، لیکن وہ اصل سیکرز آف دا نالج تو نہیں ہے۔ اصل طالب علم کون ہے؟ اب آج کل پتہ نہیں کیا آپ لوگ کس طرح نظام کو لے کر چل رہے ہیں، لیکن ہمارے زمانے میں میرے والد صاحب بھی ایجوکیشنسٹ تھے، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ریٹائر ہوئے، تو ہم ان سے یہی سنتے رہے کہ بیٹا سمجھ کے پڑھنا ہے، رٹا نہیں لگانا۔ اب جس نے رٹا لگایا، امتحان پاس کر لیا، ایم سی کیوز اچھے آئے، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر آ گیا، وہ بچ گیا۔ لیکن جس کی سمجھ میں یہ تعلیم آ گئی وہ پھر اللہ کو نہیں مان سکتا۔ اچھا اس میں سے پھر دو کیٹیگریز مزید کر لیں۔ ہماری میجورٹی رٹا لگانے والوں کی ہے، جاب مل گئی وہ سب کچھ نکال کے پھینک دیتے ہیں، لیکن جس کی سمجھ میں آ گیا وہ سب کچھ، اب وہ اللہ کو نہیں مانتے۔ پھر اس میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک ہے کہ جن کے گھر میں کچھ روایات ہیں اور ان روایات پر عمل کرایا گیا ہے۔ مثلا شروع سے ان کو کہا گیا ہے کہ ماں باپ کی کسی بات پر نہ نہیں کرنی، اس کی ماں کہتی بیٹا نماز پڑھو،
اچھا امی جی بے شک بغیر وضو کے پڑھ لے لیکن ماں کے حکم عدولی نہیں کرتا، نماز پڑھ لیتا اٹھ کر. باپ کہتا چلو بیٹا جمعہ پڑھنے چلیں، تو وہ باپ کے کہنے پر جمعہ پڑھنے پہ چلا جاتا ہے، نہ نہیں کرتا اگرچہ بے دلی کے ساتھ. تو جب وہ دین پر عمل پیرا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ دین اس کو پوزیس کر لیتا ہے. لیکن جس کے گھر میں روایت بھی نہ ہو وہ پھر کھل کر انکار کر دیتا ہے آئی واز بورن ود نو ریلیجن، میرا ریلیجن ہیومنزم ہے. یعنی ایک یونیورسٹی میں سروے کیا گیا حال ہی میں، تو 70% لڑکیوں نے 80% نے کہا کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ ہیومنزم ہے. یہ ہیومنزم دیکھیں کیسی مزے کی بات کیا ہے کہ خواجہ میر درد کا ایک شعر جو ہے وہ تو زبان زد عام ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. لیکن سوال کیا ہے، کیا انسان کے خالق خواجہ میر درد تھے رحمہ اللہ؟ نہیں، خالق تو اللہ تعالیٰ ہے. اور وہ قرآن مجید میں واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو یہی وہ چیز تھی کہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا. یہاں اہل مدرسہ سے مراد اسکول والے ہیں، اس لیے کہ اسکول کا اردو ترجمہ مدرسہ ہے، کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئی صدا لا الہ الا اللہ. اور انداز اکبر آبادی کا ہے کہ یوں قتل سے لڑکوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی. فرعون چپ کر کے بنی اسرائیل کی بستی میں ایک کالج کھول دیتا اور وہاں پر اس کالج میں یہ تعلیم دیتا جو آج کل ہم لے رہے ہیں اور دے رہے ہیں. تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ کوئی بنی اسرائیل کا لڑکا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا. یوں قتل سے لڑکوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی. تو بڑے غیر محسوس طریقے سے یعنی سیکولر جو تعلیم ہے وہ ہمیں دی گئی، اور مذہب کو اس سے زیادہ رکھا گیا کہ سیپریٹ سبجیکٹ کے طور پر اسلامیات پڑھو، اور وہ بھی بے دلی کے ساتھ کہ یہ کیا مصیبت ڈال دی ہمیں. اصل جو پڑھو وہ کیا ہے، سائنس پڑھو. اچھا پھر سائنس اور ہیومینٹیز میں بھی ایک فرق ڈالا گیا. یہ اس نظام تعلیم کی بات میں کر رہا ہوں. جو آرٹس کے سبجیکٹ ہیں جنہیں ہیومینٹیز کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں انہیں ہیومینٹیز؟ دے آر آل ہیومن پرابلمس. اکنامکس از اے ہیومن پرابلم، سوشیولوجی از اے ہیومن پرابلم، سائیکالوجی از اے ہیومن پرابلم. اب جو معاش جو ہے، اچھا معاش، وہ سائنس کے ساتھ لگایا گیا. فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، پھر ان پر بیسڈ انجینئرنگ، اور پھر اس کے اوپر میڈیسن. یہاں برائٹ کیریئر ہے. پھر کچھ عرصہ MBA کا زور رہا، وہ بھی مالی فوائد کے اعتبار سے کہ اچھی جاب مل جاتی ہے، اور اب CA کا کریز ہے. لیکن یہ سب کیا ہے؟ اسی دنیا سے متعلق. ہم مسلمان ہیں، لیکن جیسے سارے دنیا کے لوگ جو ہیں وہ ڈاکٹر، انجینئر اور کمپیوٹر سائنٹسٹ اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا چاہتے ہیں، ہم بھی یہی بننا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی یہی بنانا چاہتے ہیں. ہمارا بچہ مسلمان رہتا ہے کہ نہیں رہتا اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں. ہمارا ایک اپنے ملک کا ایک ماحول ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا کیریئر جو ہے وہ امریکہ سے MBA کرنے میں ہے، یا برطانیہ کی کسی ڈگری میں ہے. تو ہم اپنے بچوں اپنی بچیوں کو بھی ہم وہاں بھیج دیتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہوئے، وہاں کے ماحول کو، وہاں کے کلچر کو، وہاں کی اخلاقیات کو، کہ وہاں خاندانی نظام ٹوٹ چکا ہے. ہم بھی اپنی بچیوں کو وہاں بھیجتے ہیں، اور پھر ہماری بچیاں بھی کیا ہیں، اب 100 میں سے 30 بچیاں ہماری جو ہیں وہ طلاق یافتہ بیٹھی ہوئی ہیں. سے 84 سے میرا امریکہ آنا جانا رہا.
ڈاکٹر سارا احمد صاحب کے دیے ہوئے اسائنمنٹ پر انہیں کا میں ساتھی تھا، بلکہ ساتھی ہوں، آخری دم تک رہا ہوں، اب بھی تنظیم اسلامی کا ذمہ دار ہوں۔ تو میں بڑے فخر سے کہتا تھا کہ ہمارا ڈیورس ریٹ کم ہے تمہارے بارے میں مقابلے میں، لیکن اب مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا ڈیورس ریٹ جو ہے وہ شاید گوروں سے بھی بڑھ گیا ہے۔ آپ اپنے گرد و رواں میں یہاں پاکستان میں بیٹھے ہوئے دیکھ لیں کہ کتنی بچیاں ہیں ہماری جو خلا لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، کتنی ہیں جنہیں طلاق ہو چکی ہوئی ہے۔ یعنی آپ اپنے محلے میں اپنے گھر سے نکل کر ادھر بھی ایک سروے کریں کہ کنواری کتنی بچی بیٹھی ہیں اور مطلقہ کتنی بیٹھی ہیں، خلا لیے ہوئے کتنی بیٹھی ہیں۔ کوئی کمال تو نہیں ہے۔ 2003 میں برطانیہ میں تھا، تو جب کبھی کوئی ایسا نکاح مجھے پڑھانے کا موقع ملتا تھا کہ جہاں لوکل گورے یا کالے بھی ہوں، یعنی کوئی ایک فریق جو ہے وہ لوکل ہے وہاں کا برطانیہ کا، تو میں انہیں بڑے فخر سے کہتا تھا کہ میرے والدین کی شادی 1945 میں ہوئی تھی اور وہ ایک دن کے لیے بھی کبھی علیحدہ نہیں ہوئے۔ ایسے دیکھتے تھے میری طرف، از اٹ پاسبل؟ یس اٹ واز پاسبل۔ اب کیا ہے، ایک عام ایک کلچر ایک فیشن بن گیا جو میرا ہسبینڈ جو ہے وہ اچھا انسان ہے لیکن اچھا شوہر نہیں ہے۔ عجیب باتیں کہاں سے آئی ہیں یہ باتیں ساری؟ اس نظام تعلیم نے ہمیں تحفہ دیا ہے کہ عورت گھر کی رانی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا تھا وہ نہ ہو، بلکہ وہ اپنے خیال کے مطابق انڈیپینڈنٹ ہو، بچے بھی پال رہی ہو اور محنت مزدوری بھی کر رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس کے ذمہ یہ کام نہیں لگایا تھا، لیکن وہ کر رہی ہے اور بڑے شوق سے کر رہی ہے اور فخر بھی محسوس کر رہی ہے۔ تو اس پر بہت کم لوگوں نے کام کیا ہے۔ ڈاکٹر رفیع الدین علامہ اقبال کے جو شارحین ہیں ان میں سے ایک ہیں، علامہ اقبال کے فلسفہ خودی پر انہوں نے بہت کام کیا ہے۔ ان کا جو پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے آئیڈیالوجی آف فیوچر، جو بھی لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں ضرور پڑھیں۔ اس میں یعنی بھرپور سائنٹیفک انداز میں بایولوجی، فزکس، کیمسٹری کے ساتھ انہوں نے سارے ریفرنس دیے ہیں آئیڈیالوجی آف دا فیوچر میں۔ وہ ان کا یعنی یہ تھیسس ہے جس پر انہوں نے پی ایچ ڈی لیا تھا سائیکالوجی میں۔ پھر انگلش لٹریچر میں انہوں نے پی ایچ ڈی لیا فرسٹ پرنسپلز آف ایجوکیشن، یہ ان کا تھیسس تھا ایجوکیشن کا، جس پر انہوں نے ایجوکیشن میں پی ایچ ڈی کی، ہاتھ کی ڈگری حاصل کی۔ اس میں انہوں نے کہا، باقاعدہ انہوں نے پیٹرن دیا کہ فزکس کی کتاب ایسی ہونی چاہیے۔ اب تو کیا ہے کہ جب ہم فزکس پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ہم یعنی نیوٹونین فزکس بیس پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ میٹر کین نیدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ، یہ لم یلد ولم یولد نہیں ہے۔ یعنی قرآن مجید میں ہم جھوم کے پڑھ رہے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ لا آف کنزرویشن آف پاس کیا ہے؟ میٹر کین نیدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ۔ اور اس کے بعد پڑھتے ہیں ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، ہم پلہ نہیں ہے۔ تو میٹر تو ہم یعنی مسجد میں قرآن شریف میں ہم اللہ تعالیٰ کو لم یلد ولم یولد کہہ رہے ہیں، تو اسکول میں اور کالج میں ہم میٹر کو لم یلد ولم یولد کہہ رہے ہیں۔ اور دل میں کون ہے؟ دل میں وہ ہے جس کو سمجھ کے پڑھا ہے ہم نے۔ تو آج جتنا کوئی پڑھا لکھا ہے اس نظام تعلیم کا جو رزلٹ کیا ہے، کوئی جتنا زیادہ پڑھا لکھا ہے وہ اتنا ہی زیادہ بے دین ہے، وہ اتنا ہی زیادہ ملحد ہے کہ I was born with no religion۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید مذہب جو ہے یہ کیڑوں مکوڑوں کو مذہب ہے۔ ریلیجن از دا اوپیم آف دا ماسز، یہ جملہ ہے باقاعدہ انٹلیکچوئلس کا کہ مذہب جو ہے یہ غریبوں کو پلائی جانے والی ایک شراب ہے، بھنگ ہے کہ وہ سوئے رہیں اور وہ دنیا کو دیکھیں نا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تاکہ وہ ہمارے ملازم بن کے رہیں، ہمارے لیے کام کریں، مزدوری کریں اور ہم ان پر رول کریں۔
تو فرسٹ پرنسپلس آف ایجوکیشن میں ڈاکٹر رفیع الدین نے پیٹرن دیا ہے کہ فزکس کیسے پڑھائی جانی چاہیے، کیمسٹری کیسے پڑھائی جانی چاہیے، بایولوجی کیسے پڑھائی جانی چاہیے. یعنی ہم سب لوگ جنہوں نے فزکس کیمسٹری بایولوجی پڑھی ہے، ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، کیا ہم یہی نہیں سمجھتے؟ یعنی کچھ اصطلاحات دھوکہ دینے کے لیے کی گئی. مثلا ایک لفظ ہے نیچر، یہ بٹر رسل نے اصطلاح استعمال کی تھی نیچر، لیکن آپ اپنی جملے جو نیچر کے آپ بولتے ہیں اس میں آپ غور کریں، کہیں اللہ تعالیٰ ہے؟ نہیں. وہ نیچر کیا ہے؟ ایک بلائنڈ فورس ہے. اللہ تعالیٰ بلائنڈ فورس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایک پرسونیفائڈ بینگ ہے، اور جہاں کوئی پرسونیفائڈ بینگ ہوگا وہاں یس بھی ہوگی اور نو بھی ہوگی، اپروول بھی ہوگی اور ڈس اپروول بھی ہوگی، پسند بھی ہوگی ناپسند بھی ہوگی. تو اب یہ نیچر کیا ہے؟ نیچرلی ایسا ہو جائے گا. کیا مطلب؟ آپ اس کو غور کریں نا کہ بائی لا ایسا ہونا لازم ہے. خدا کا وجود تو غائب ہو گیا درمیان میں سے. اللہ تعالیٰ از ناٹ اے فورس. یعنی ایک آکسفورڈ میں ایک ڈکشنری 48 والی ایڈیشن میں ایک تعریف تھی ریلیجن کی، بلیف ان دی ایگزسٹنس آف اے سپر نیچرل رولنگ پاور. اب یہ سوچیں، سپر نیچرل رولنگ پاور یہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ از اے پاورفل بینگ، وہ پاور نہیں ہے. یعنی بڑے گول الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کر دیا، اور ایک عام مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ یہ اسلام کی تعریف ہے. وہ اسلام کی تعریف نہیں. تو خواتین و حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان یہ سمجھیں کہ ہم اپنے بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں، اپنی آنے والی نسل کو کیا بنا رہے ہیں. ہم انہیں اللہ تعالیٰ کے انکار کا راستہ دکھا رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا راستہ بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے اور ہمیں صحیح رخ پر ڈائریکٹ کرے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ.